ایولیوشن جو ڈارون نے کہا انسان بنے اور پھر انسان سے آگے بنے، تو ہاں ہمارے پاس ایسے فاسلز ہیں جو 20 لاکھ سال پرانے ہیں. بالکل. ایک 32 لاکھ پرانا جو ہے نا فیمیل اسکیلیٹن ملا ہے، جسے پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں، ریسرچ سینٹرز میں بھی وزٹ کیا گیا، موویز بنی ہے اس پہ، لوسی کا نام دیا گیا اس کو. جی بیٹا، وہ جو لوسی ہے وہ 32 لاکھ سال پرانی ہے، جو ہے وہ فیمیل اسکیلیٹن ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا جس کے اوپر ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے. وہ جیسے میں نے کہا تھا ہوموسیپینس، وہ ہوموسیپینس جو ہے ہومو ایریکٹس ہے، وہ کون سا ہے، کون سی اسپیشی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کام ہو رہا ہے. تو ہم 100% تھیوریز کو آنکھیں بند کر کے نہیں مان سکتے، اور 100% یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں 100% ریلیجن کا پتہ. ہمیں بھی تو دین کا اتنا ہی پتہ ہوگا نا جتنا اللہ ہمیں اجازت دے گا اس کو پڑھنے کی. بالکل ایسے ہے. ہم علم، دیکھو ایک اور چیز میں پھر وہی ایک یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں جنات کے علاوہ بھی کوئی مخلوقات آباد ہو سکتی ہے اس زمین پہ؟ بالکل ہو سکتی. جو میں نے 14 آدم کا جہاں پہ ذکر کیا ہے حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ کہیں سے تو تھا نا. ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انسانوں ہی کی 8 سپیشیز ہیں یا 7 سپیشیز ہیں یا 6 سپیشیز ہیں، انسانوں ہی کی جو کہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ہوموسیپین ایسے ہیں جو ہم موجود ہیں، ہم ایسے ہیں جو سروائیو کر پائے ہیں، باقی سروائیو نہیں کر پائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان آدمز کے کوئی نہ کوئی ہوں. ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا بسائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک پوری سپیشیز کو ختم کر کے اللہ دوسری لے کے آیا ہو. میں نے پھر کہا کہ آدم علیہ السلام، میں پھر کہہ رہا ہوں مفروضے ہیں، حقیقت نہیں ہے، مفروضے ہیں. لیکن اگر پہاڑ موجود ہے تو اس کا رائی جتنی فاؤنڈیشن تو ہونی چاہیے نا. پورا پہاڑ چھوڑ دیں، ایک چھوٹے سے ذرے جتنی تو اس میں ریالٹی ہونی چاہیے نا. تو وہ جو چھوٹے سے ذرے کی ریالٹی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، وہ وہی ہے جو اولیاء کی کتابوں سے ملتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ خود کو علم کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء نے، میں بار بار اس کا ذکر کروں، العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے. ابو جہل کون ہے؟ اس دور کا سب سے بڑا ریلیجس لیڈر. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، اس دور کا سب سے بڑا ریلیجس لیڈر ہے، شاعر وہ ہے، رائٹر وہ ہے، تقریر اس سے اچھی مکے میں کوئی نہیں کر سکتا. بات کرتا ہے تو وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. پھر وہ ابو جہل کیوں بنا؟ اور اس کو خطاب ابو جہل کا کس نے دیا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ تو جہالت کا بھی باب ہے. کیوں؟ عالم تو تھا، پڑھنا لکھنا وہ جانتا تھا، بات کرنی وہ جانتا تھا، اپنے ریلیجن میں فالس ریلیجن کا بہت بڑا لیڈر بھی تھا. پھر وہ جہالت کیوں؟ کیونکہ ہی واز ناٹ اوپن ٹو ایکسپٹ دا ریالٹی. جب ہم ابو جہل جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمارے کریکٹرز میں موجود ہے. جب بھی ہم سامنے سے آنے والی نئی چیزوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی بنتا ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کے سامنے چاند ٹوٹا، ابو جہل کی فرمائش پہ ٹوٹا، ابو جہل کی فرمائش پہ ستارہ زمین پہ آیا، ابو جہل کے سامنے سورج پلٹا. اس کے باوجود وہ اسلام کی طرف نہیں آیا، حالانکہ اس کو اسلام کی حقانیت پہ یقین تھا. یقین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھو، یہ بڑی ایک کنٹروورسی بھی ہے لیکن اس کو سمجھو. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا کہا جب اس نے کہا کہ جی پھر ایسا کریں کہ ایک دن میں جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی لگے، جو ہے وہ درخت بنے اور پھر اس کے اوپر پھل لگے. ٹھیک ہے، گٹھلیاں لگ گئیں. تو اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ یہ صبح جو ہے وہ پھل لگے گا، یہ درخت بنیں گے، وہ ساری رات گٹھلیاں کو نکالتا رہتا. اس کا مطلب تھا اس کو یقین تھا
لیکن ہی واز ناٹ اوپن ٹو ایکسپٹ دیٹ ریالٹی کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سچے نبی ہیں. دماغ مانتا تھا, دل کے اندر سے آواز آتی تھی اس کے بھی, لیکن اس کا اسٹیچر, اس کا جو اسٹیٹس, اس کی وہ چیز, اس نے اسے ابو جہل بنا دیا. ابو جہل ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ابو جہل ایک آئیڈیالوجی بھی ہے. آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اور جانتا نہیں ہے, ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں, جو میں نے 25 سال میں ریسرچ کر لی وہ ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں. میں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے, میں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے, اور باقی دنیا کی ریئلٹیز کو میں ڈینائی کرنا شروع کر دوں, تو ہم بھی ابو جہل ہیں بیٹا. اسلام کا کینوس بہت وسیع ہے. اسلام بار بار ارجز دیتا ہے کہ سوچو, سمجھو, پڑھو, جانو. سرور انبیاء نے یہ جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے سین یا چین کسی علاقے کا, کسی چیز کا, تو بیٹا دیٹ واز دی ٹیکنالوجی, کہ ٹیکنالوجی سیکھو, آگے بڑھو. دنیا میں ہر وہ قوم ختم ہو جاتی ہے جو سیلف سینٹرڈ ہو جاتی ہے. بالکل سر, ابھی آپ نے نا قوموں کا ذکر کیا, تو کیا یہ والا پرسپیکٹیو, دو طرح کے لوگ ہیں جو ایک پرسپیکٹیو لیتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے بعد سے قومیں بننے کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن جو اصل پرسپیکٹیو ہے وہ ہے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ایک پوری ایک آئیڈینٹی کا نام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا لا ریب فی کتاب ہے, مجھے اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی شبہ 1% کے 1000 میں حصے میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں اس سے پیچھے کے جو سائنٹیفک نظریات ہیں, کیونکہ میں عالم ویسا نہیں ہوں کہ میں کلیم کر سکوں. دیکھیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور ہے جس کا نام علم ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو ہے وہ ان کی جوتی کا صدقہ ہے جس کا نام علم ہے. ان کے صدقے ملتا ہے, انہی کے نور سے جتنا جتنا جو روشن ہوگا وہ اتنا قرآن پاک کے سبع بطون کا ذکر خود سرور انبیاء نے کیا. تو اٹس لائک این اوشن. اب اس اوشن میں سے کسی کے پاس کوئی ایک ڈراپ ہوگا, ایک قطرہ ہوگا, کسی کے پاس ایک کوئی بکٹ ہوگی, اور کسی کے پاس کوئی 2 بکٹس ہوں گی. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا سوائے رسالت مآب اور مولا کائنات کے علاوہ. تو کائنات میں کوئی نہیں ایسا ہو سکتا جو یہ کہے کہ یہ سارا علم میرے پاس ہے. سلونی کی آواز تو کائنات میں مولا کائنات کے سوا کسی اور نے لگائی ہی نہیں. سرور انبیاء کی وجہ سے مولا کائنات روشن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رسالت مآب کا نور معجزن ہے. انا و علیوں میں نور واحد, میں اور علی ایک نور ہیں. تو ایک نور کی 2 شاخوں کا نام ہے, تو وہیں سے آگے جو کچھ چلے گا وہ چلے گا نا. اب جب ہم اس بات پہ اسٹیگننٹ ہو جائیں کہ جی آدم علیہ السلام جو ہے وہی ہیں, ان سے پہلے کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو پھر ہم آرکیولوجی میں پھنس جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کی بیوی ان سے 2 لاکھ سال یا 2 کروڑ سال بعد تو نہیں آئی ہوں گی نا. اما حوا کی جو قبر کی یورینیم ایج ہے وہ 6,500-7 ہزار سال ہے. جبل رحمت جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا ملن ہوا جو کہ میدان عرفات میں ہے, اس کی آرکیولوجی بھی تو 6,500-7 ہزار سال ہے. پھر یہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ سال پہلے ملنے والا اسکیلیٹن آیا کہاں سے؟ جب ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے نا تو ہم آگے بڑھنے سے رک جائیں گے. اب یہاں پہ ہمیں آنکھیں کھول کے دنیا کے باقی نظریات کو اور اسلام کو میچ کر کے دیکھنا ہوگا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام نے یہ کہہ دیا اور یہ چیز نہیں ہے تو یہ اینٹی ہیں. ضروری نہیں ہے بیٹا کہ یہ اینٹی ہو, یہ پیرلل بھی تو ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اندھیرا اور روشنی دونوں ایک دوسرے کے اینٹی بھی ہیں, یعنی روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, لیکن دونوں پیرلل بھی تو چلتے ہیں. دن اور رات کا نظام پیرلل بھی تو ہے. ہم یہ کیوں ماننے سے گریز کر لیتے ہیں کہ جی یہ بات اسلام میں ہے اور بس یہی ہے, جبکہ ہم اسلام کو اس لیول تک نہیں پڑھ چکے ہوتے جس لیول تک جو ہے ان لوگوں نے پڑھا جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے نور سے روشن تھے. وہ جو غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتاب میں 14 آدموں کا ذکر ہے, کہیں اس کو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے گا, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک ڈائمینشن, ایک رے آف ہوپ یا کوئی ایسی چیز نظر آئے.
ہو سکتا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تم سب کو ختم کر کے نئی سپیشیز لے کسی اور کو تم پہ لا کے بٹھائے. تو ہو سکتا ہے ہومو سیپینز کے علاوہ جو باقی چیزوں کے جس کے پاس ہمیں ہو سکتا ہے. پھر دوسرا یہ بات ہے کہ ہم اس کے فاسلز کو کیمیکلی جو ہے وہ بنا کے یا اے آئی کے تھرو اس کے جو ہے وہ اسکلز کو ڈیزائن کر کے اس کے چہرے کی بناوٹ وغیرہ بناتے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں غلط ہوں. ہو سکتا ہے آج سے 400 سال 500 سال بعد آنے والا انسان اس کو کسی اور ڈائمینشن سے دیکھتا ہو, کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ میں پھر وہی بات پہ آتا ہوں کہ ابو جہل صرف ایک آدمی کا نام نہیں ہے. ابو جہل اس آئیڈیالوجی کا نام ہے جو ساری چیزوں کے ایویڈنس سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتا ہے, جس کے سامنے سائنس بھی موجود ہے, جس کے سامنے ریلیجن بھی موجود ہے, جس کے سامنے سارا کچھ موجود ہے, اور پھر وہ ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے. یا وہ صرف سائنس کا ہو جاتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے, تب بھی وہی ہے. یا وہ پھر صرف دین کو پکڑ لیتا ہے اور سائنس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جی سائنس تو ہے ہی نہیں. صرف مخلوق خالق کے خلاف کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو خالق نے بنائی ہوں وہ خالق کے خلاف کھڑی ہو جائیں؟ بالکل. ہمیں پڑھنے میں, ہمیں سمجھنے میں, ہمیں سوچنے میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے, وہ اس میں مسکنسیپشنز ہو سکتی ہیں. اللہ کا بنایا ہوا نظام کمپریہنسو ہے. یہ جو تھیریز آتی ہیں, یہ جو ایولیوشن ہے, یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں پڑھنے میں بھی تو سینکڑوں سال لگیں گے. ہو سکتا ہے آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کل کو آ کے اس کو ڈینائی کر دے, جیسے زمین کے چپٹا ہونے کو کسی نے آ کے ڈینائی کر دیا تھا, جیسے زمین کے گول ہونے کو یا زمین کے سینٹر آف دا گریویٹیشن ہونے کو ڈینائی کر دیے گئے, آج وہ ریئلٹی ہے. جیسے سولر سسٹم کی حقیقت کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا گیا.